العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات، مشائخ اعظام، بالخصوص حضور سید السادات فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ پیر سید محمد ظفر علی شاہ صاحب چشتی نظامی مہروی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلی جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر والاحترام حضور استاذ العلماء محقق اسلام حضرت علامہ قبلہ مولانا غلام معین الدین جنید صاحب چشتی گولڈوی کریم نواز دامت برکاتکم العالیہ، دیگر اکابر افاضل علماء ذیشان، مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا شیخ الاسلام استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی چشتی غریب نواز قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مقدس کی اس نہایتی بابرکت پروقار نورانی تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ اس عظیم المرتبت ہستی کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اور آپ کی بارگاہ اقدس کے فیوز و برکات اللہ پاک اس عالم میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ہمیشہ ہم سب کے شامل حال رکھے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ ہم محبوب کریم علیہ السلام کے امتی کیوں دلی عقیدت وابستگی رکھتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 962-963 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح السند حدیث قدسی ہے۔ آپ فرماتے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقولو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من عادا لی ولین فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بھی شخص میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے، میں اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما دیتا ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ کا یہ ارشاد گرامی ہے جو پوری صحت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام اللہ پاک کے اس ارشاد گرامی کو روایت فرما رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے، میں اللہ پاک اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے، جنگ جو ہوتا ہے تو یہ مخالفت کا آخری ترین سٹیج اور مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ہماری کسی سے کوئی مخالفت ہو جاتی ہے، اور مخالفت جب بھی ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور حق کے معاملے میں ہونی چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ، کسی کے ساتھ محبت ہے تو وہ بھی اللہ پاک کی رضا کی خاطر، اور اگر کسی سے دوری ہے تو وہ بھی اللہ پاک کی رضا کی خاطر۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے حوالے سے یہ تعلیم عطا فرماتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز اور جتنی بدنی و جسمانی عبادات ہیں، و نسکی، بے شک میری تمام کی تمام قربانیاں اور تمام مالی عبادات، محیای و مماتی، میری زندگی بھی، میرا وصال فرمانا بھی، میرا جینا مرنا للہ رب العالمین، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہیں۔ تو پیش نظر جو ہے ہر حال میں وہ رضائے الہی ہونی چاہیے۔
ارشاد فرمایا کہ مخالفت جو ہوتی ہے، جنگ تو بالکل ہی اس کا آخری ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی مخالفت ہو جائے تو سب سے پہلے ہم اس کے ساتھ گفتگو چھوڑ دیتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، اپنا چہرہ سامنے آئے تو پھیر لیتے ہیں، تعلق جو ہے وہ منقطع کر لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا مقام محبوبیت اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ رب تعالیٰ یوں بھی ارشاد فرما سکتا ہے، من عاد لی ولیا فقد اعرضت عنہ، جو بھی میرے کسی بھی ولی سے دشمنی اور عداوت کا مظاہرہ کرے گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنا رخ رحمت پھیر لوں گا، اپنی توجہ ہٹا لوں گا، اس سے میں اعراض کروں گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اعراض فرمانے کا ذکر نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توجہ رحمت کو ہٹا لینے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ آخری ترین مرحلہ جو ہے دشمنی اور مخالفت کے جواب کا، فرمایا کہ آذنتہ بالحرب، میں اللہ پاک ایسے بندے کے ساتھ حالت جنگ کے اندر آ جاتا ہوں جس کے ساتھ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس حالت جنگ میں ہو، اس کا کون سا عمر پھر اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت پائے گا؟ فرمایا بے شک وہ جتنا بھی نمازیں پڑھنے والا ہو، جتنا بھی وہ روزے رکھنے والا ہو، جتنی حج زکوٰۃ جہاد قربانیاں اس کے نام اعمال کے اندر موجود ہو، باقی سارے کے سارے معاملات اس کے درست چل رہے ہو، لیکن ایک خرابی اس میں پیدا ہو جائے کہ میرے اولیاء کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرنے لگ جائے، اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے اس کی کوئی بھی معاملہ میری بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر نہیں آتا، بلکہ میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں آ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ رحمت اس کی طرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات رحمت والے اس کے ساتھ ہیں جو باقی سارے معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے محبوبین مقربین اولیاء اللہ کے ساتھ اس کے عقیدت اور نیاز مندی کے معاملات ہوں۔ اس لیے اہل ایمان کے اوپر یہ لازم قرار دیا گیا ہے دین اسلام کی تعلیم میں، اور یہ چیز بالکل اسلام کی بنیادی ترین تعلیمات کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کے ساتھ مقربین کے ساتھ ہم نے معاملہ جو رکھنا ہے وہ عقیدت والا رکھنا ہے، محبت والا رکھنا ہے۔ اور اللہ پاک کے اسی فرمان گرامی کے اندر اسی حدیث قدسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو چیز اللہ کے پیاروں کو پسند آتی ہے اللہ پاک اس چیز کو پسند فرماتا ہے، اور جس چیز کو اللہ پاک کے محبوبین مقربین اور اولیاء اللہ ناپسند کرتے ہیں اللہ پاک اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کی مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین و مقربین کے ساتھ نیاز مندی کا معاملہ رکھوں، عقیدت محبت اور ادب کا معاملہ رکھوں، تاکہ میں اللہ کرے کہ ان کو پسند آ جاؤں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ اگر میری بارگاہ میں پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو جہاں میری عبادات اطاعات دیگر سارے کے سارے خیر کے معاملات تمہارے اندر موجود ہونے چاہیے، وہاں یہ خوبی بھی تمہارے اندر ہو کہ اپنے آپ کو میرے پیاروں کے قدموں میں ایسا بناؤ، ان کی بارگاہ میں ایسا بناؤ کہ ان کو پسند آ جاؤ، ان کو پسند آ جاؤ گے، مجھے بھی پسند آ جاؤ گے، اور اگر وہ تم سے نگاہ عنایت پھیریں گے اور ناپسند کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس چیز کو میرا ولی ناپسند کرے میں اللہ پاک اس کو پسند کروں۔ چنانچہ اسی حدیث قدسی میں بخاری شریف دوسری جلد کتاب الرقاق باب التواضع میں آگے مبارک الفاظ یہ ہیں، اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ما تردتو فی شیئن وانا فائلہو کترددی من نفس المومن ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے جب بھی کسی ولی کے وصال اقدس کا وقت قریب آتا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور احادیث صحیحہ سے یہ مضمون واضح ہے کہ لیلۃ القدر میں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی تاک رات ہوا کرتی ہے، اور زیادہ ذہن اس طرف ہے اکابر ہستیوں کا کہ وہ عموماً 27ویں کی مبارک شب ہوا کرتی ہے رمضان کی لیلۃ القدر۔ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آپ کی ذات بابرکات کو اللہ پاک کی جانب سے آنے والے سال میں اس لیلۃ القدر سے لے کر اگلی لیلۃ القدر تک جتنا بھی 355 دن ہیں قمری اعتبار سے، جتنے لوگوں نے وفات پانی ہوتی ہے ان کے ناموں کی فہرست حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام کو عطا فرما دی جاتی ہے۔ وہ لوح محفوظ پہ نظر فرما لیتے ہیں، فہرست ان کو عطا ہو جاتی ہے۔
لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی کا، ورنہ عام بندوں کے متعلق تو اللہ پاک کا یہی قانون ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جب عام لوگوں کے لیے اجل، مقررہ مدت، وہ مقرر ٹائم آتا ہے زندگی کے اختتام کا، وفات پانے کا، ایک لحظہ بھی اس وقت سے آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے، ایگزیکٹ ٹائم پر ان کی روحوں کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا یہ میرا عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ احببتہ، جس سے میں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق محبت فرما رہا ہوں۔ یہ ہستی میری بارگاہ میں مقام محبوبیت پر ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آ جائے، جیسے لیلۃ القدر آئی، ان کا نام نامی اس میں گرامی اس فہرست میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالی بذریعہ الہام یا جو بھی اولیاء اللہ کے لیے اللہ پاک نے ہم کلامی کے مبارک طریقے وضع فرمائے ہیں اپنی حکمت بالغہ کے تقاضوں کے تحت، اس ولی کو اللہ پاک یہ ارشاد فرما دیتا ہے میرے پیارے آپ میرے عام بندوں کی صف میں نہیں ہو، آپ میرے محبوب ہو، میرے مقرب ہو، اور اس سال فلاں مہینے، فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں وقت پر جتنی میں اللہ پاک نے شروع سے آپ کو حیات طیبہ دنیاوی عطا فرمائی تھی، اس کا فلاں تاریخ کو اختتام ہو جائے گا، لیکن آپ میرے مقرب ہیں، آپ چاہیں گے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم ہوگا اور وہ آ کر یہ خدمت سرانجام دیں گے، اور اگر ابھی آپ مزید عالم دنیا میں دنیاوی زندگی مبارک کے ساتھ مزید رہنا چاہتے ہیں تو میرے پیارے ولی، میرے محبوب، جتنا آپ چاہیں گے میں اللہ پاک اتنا آپ کی دنیاوی عمر میں اضافہ فرما دوں گا۔ فرمایا اس کے وصال کا وقت آ جائے وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، اور میرا محبوب بندہ ابھی موت کو اختیار نہ کر رہا ہو تو میرا قانون ہے انا اکرہو مساعتہو، جس چیز کو میرا ولی اور محبوب پسند کرتا ہے میں اللہ پاک اس چیز کو پسند کرتا ہوں، جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی وصال فرمانا نہ چاہتا ہو اور میں موت کا حکم جاری کر دوں؟ کیونکہ جس چیز کو وہ پسند کرے گا میں اللہ پاک بھی اسی چیز کو اس کے لیے پسند فرماؤں گا۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے ہر مومن کی، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا اولیاء اللہ کے حوالے سے تو یہ عبارت النص ہو گیا، اور دلالت النص میں ہمیشہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف استدلال ہوتا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی بھی ولی مقام ولایت اور قرب پر نہیں آ سکتا جب تک اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سچی اتباع نہیں کر لیتا۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی سچی ظاہراً و باطناً اتباع کرنے والوں پر اتنا کرم ہے کہ ان کی موت اور حیات کے فیصلے ان کی رضا کے مطابق کیے جاتے ہیں، تو جن پیارے انبیاء کرام کی غلامی سے ان کو یہ مقام ملا، ان انبیاء کرام علیہ السلام کے وصال اقدس کے معاملات ان کی رضا کے مطابق کیوں نہیں ہوتے ہوں گے؟ دلالت النص سے بھی ثابت ہو رہا ہے یہ مسئلہ، اور پھر عبارت النص بھی موجود ہے۔ اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کلام چلایا صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 638، باب مرض النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و وفاتہ۔ اس ہیڈنگ اور عنوان کے تحت حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح سند حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من نبی یموت حتی یخیر او یحیز، اس وقت تک کسی نبی علیہ السلام کا وصال اقدس نہیں ہوا جب تک اللہ پاک نے ان کو دنیاوی حیات طیبہ اور وصال اقدس کے درمیان اختیار نہیں عطا فرما دیا۔ ہر نبی علیہ السلام جن کا وصال اقدس ہو چکا ان کو اختیار دیا گیا، اگر انہوں نے وصال اقدس کو پسند فرمایا تو وصال اقدس کا حکم جاری ہوا، ورنہ جتنا انہوں نے پسند فرمایا اتنا ان کی عمر مبارک میں اضافہ فرما دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ انا اکرہ مساعتہ، ان مبارک الفاظ کا تقاضا ہے حدیث قدسی فرمان خداوندی کا کہ جس چیز کو میرا ولی، میرا محبوب پسند کرتا ہے میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے میں ناپسند کرتا ہوں۔ اس لیے ہر مومن کی کوشش ہوتی ہے، مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں میں دیگر فرائض، واجبات اور سارے کے سارے احکام کے اوپر عمل کروں، ممنوعہ چیزوں سے رک جاؤں، وہاں میں اپنے آپ کو اس طرح کا بنا کر رکھوں کہ اللہ پاک کے پیاروں کے سامنے میں جب بھی حاضر ہوں تو میرے افعال، میرے کردار، میرے معاملات ایسے ہوں کہ اللہ والوں کو پسند آ جائیں، اللہ والے خوش ہو جائیں، جن پر اللہ کے پیارے خوش ہو جائیں، رب کریم کی ذات بابرکات بھی خوش ہو جاتی ہے ان کے اوپر۔ اولیاء اللہ الکاملین کی اس مبارک جماعت میں حضور سیدنا استاذ العلماء، مجاہد اسلام، اپنے دور مبارک کی بے مثال
اصحاب خیر و فضل ہستیوں میں حضور سیدنا شیخ الاسلام شیخ الجامعہ غریب نواز قدس سر العزیز کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ دیکھیے اگر آپ کے تذکرہ مبارک پر جو مستند ترین ماخذ ہے ان میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کا جو خاندانی مبارک پس منظر، اس کے ساتھ جو آپ کا بچپن مقدس ہے، اور بچپن مبارک کے اندر جس طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، عبادت، زہد، اطاعت کی طرف اور حصول علم کی طرف جس طریقے سے آپ راغب ہیں، وہ چیزیں یہ بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ یہ ہستی وہ ہے جس ہستی کے ساتھ اللہ پاک نے ازل سے خیر کا ارادہ فرمایا ہوا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 16 کتاب العلم میں حدیث صحیح ہے، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرما رہے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، جس کے ساتھ اللہ پاک خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، خیرن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تنکیر ہے، نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے من یرید اللہ بہ خیرن، میرا ہر وہ امتی مرد ہو یا عورت جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمہ قسم کی اور ہر قسم کی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر خیرن کے اوپر یہ تنوین برائے تعظیم ہو تو پھر اس حدیث پاک کا مطلب یہ بنتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرن، جس میرے امتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ آپ جانتے کہ ارادہ جو ہمارے امام ہیں سیدنا امام الائمہ امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمت جو 333 سنہ ہجری میں وصال فرما رہے، یا امام الائمہ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، امام ابو الحسن اشعری کے ہاں صفات ذاتیہ جو ہے وہ 7 ہیں، اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہ کے ہاں جو ہے ان کی تحقیق ہے کہ صفات ذاتیہ 8 ہیں، باقی تمام کی تمام صفات فعلیہ ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری بھی متفق ہیں، امام ابو منصور ماتریدی ہمارے عقائد کے جو یہ دونوں کریم ہستیاں امام ہیں متفق ہیں کہ ارادہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں ایک صفت مقدسہ ہے، اور جب اللہ پاک کی صفت ذاتیہ ہے تو نتیجہ کہ یہ ذاتی عطائی کے مقابلے میں نہیں، ذاتی فعلیہ کے مقابلے میں ہے۔ ارادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، اس کی ذات بھی قدیم، اس کی مبارک صفات بھی قدیم، تو ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اور جب صفت قدیمہ ہے تو آپ جانتے کہ ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں اہل تحقیق و عرفان، وہ سب فرماتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات خارجی ہے یہ ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر اعیان ثابتہ کی صورت میں اور وجود ذہنی کی صورت میں علم ازلی کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت شیخ الجامعہ حضرت سیدنا شیخ الاسلام علامہ غلام محمد گھوٹوی صاحب چشتی نظامی مہروی غریب نواز قدس سر العزیز، ان کا جسم تو عالم خارج کے اندر اللہ پاک نے 1885 سنہ عیسوی میں جو وقت ان کے ظہور کا اس عالم میں مقرر فرمایا، یہ تو عالم خارج کی بات ہو گئی نا، تو یہ ساری کائنات جیسے نقشہ نویس ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں جی ہمارے پاس 10 مرلے کا پلاٹ ہے اور ہم اس طرح کا مکان بنانا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے پلاٹ کی پیمائش کرتا ہے، اور پھر جناب آرکیٹیکٹ جو ہے اپنا کاغذ سنبھالتا ہے، پینسل سنبھالتا ہے، وہ اس نے جو علم اور فن اس حوالے سے حاصل کیا، جمیع اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کاغذ کے اوپر آپ کے مکان کا نقشہ جو ہے وہ بنانے لگ جاتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر آپ کے مکان کی پوری صورت موجود ہوتی ہے۔ خارج میں تو تب مکان وجود میں آئے گا جب باقاعدہ آپ اینٹ بجری سارا معاملہ میٹیریل اس کا فراہم کر کے تعمیر کریں گے، لیکن آرکیٹیکٹ اور نقشہ نویس کے ذہن میں اس مکان کی جملہ صورت پہلے سے موجود ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذہن خیال ان چیزوں سے پاک، اس کی شان کے مطابق جو معاملہ ہے
چیزیں جب وہ پیدا فرماتا ہے عالم خارج میں تو یہ وجود خارجی ہوتا ہے. ان سے بھی پہلے ازل میں ذرے ذرے کا وجود ذہنی جس کو آیان ثابتہ کہتے ہیں وہ ازل سے اللہ پاک کے علم کے اندر موجود ہے. قرآن پاک فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ. اللہ پاک کا بے شک امر یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے ان یقول لہ اس چیز کو کہتا ہے ان یقول لہ. یہ لام حرف جار کون سے ہے؟ ہو ضمیر مجرور لام اختصاص ہے. ان یقول لہ اس چیز کو جس کا اللہ ارادہ فرما رہا ہے کہ یہ پیدا ہو جائے عالم خارج عالم دنیا میں موجود ہو جائے اس چیز کو فرماتا ہے کن ہو جا. تو چیز تو ابھی خارج میں موجود ہی نہیں پھر اس کو اللہ کیسے فرماتا ہے؟ وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی, وہ تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی, ظہور پذیر ہی نہیں ہوئی, پھر اللہ اس کو کیسے فرماتا ہے کہ ہو جا؟ تو اس کا جواب یہی ہے ہمارے اہل تحقیق کے ہاں اہل علم کے ہاں کہ بھئی خارج میں وہ موجود نہیں لیکن اس کی پوری شکل صورت حیت قضائیہ اس کی حقیقت بھی اور اس کی جملہ ذات اس کے تمام لوازمات اس کے تمام مناسبات وہ سارے کے سارے ازل سے ہی چونکہ اللہ کا علم ازلی ہے. وہ اس کے علم کے اندر وہ ساری چیزیں آپ میں سارے کے سارے ازل سے اس کے علم میں موجود ہیں. تو وہ جو بندوں کے لیے وجود ذہنی کا لفظ بولا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آیان ثابتہ کہ اس کے علم میں جو وجود ہوتا ہے اس کا اللہ پاک اس وجود علمی کو کہتا ہے کن ہو جا اور امر ہوتے ہی وہ چیز دنیا میں موجود ہو جاتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ارادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی قدیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ازل سے جس کے ساتھ بہتری کا علامہ غلام محمد گھوٹوی صاحب غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وجود علمی کے ساتھ موجود تھے اللہ پاک نے ازل سے ان کے ساتھ ہر خیر اور سب سے بڑی خیر کا ارادہ فرمایا ہوا تھا. آپ ان کے بچپن مقدس سے دیکھیں جس توجہ کے ساتھ جس محنت کے ساتھ آپ علم کی طرف راغب ہیں یہ وہ ہستی ہیں ان ہستیوں میں شامل ہیں کہ ازل کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ پاک ہر قسم کی خیر کا ارادہ فرما چکا ہے. اور جن ہستیوں کو اللہ پاک اس وقت سے ہی اس مرحلے سے ہی پسند فرماتا ہے وہ ہستیاں حقیقت کے اندر جو ہے کس مقام کے اوپر فائز ہوتی ہیں اہل علم نے اس چیز کی رہنمائی فرمائی ہوئی ہے. حضور شیخ الجامعہ کے انوار فیوز و برکات بے شمار ہیں لیکن یہ جو ان کا بچپن مقدس ہم دیکھتے ہیں بچپن مقدس میں ان کی جو شب زندہ داریاں بچپن کے عالم میں دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ تہجد گزاریاں خیر ہی خیر کا ظہور ان کے وجود سے جو بچپن مبارک سے ہمیں عملی طور پر نظر آتا ہے وہ کس مقام کو متعین کر دیتا ہے. آپ قرآن پاک کے 25ویں پارے سورہ شورا آیت نمبر 13 ملاحظہ فرماتے ہیں اللہ یستفی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ایک اس کی تفسیر ہے جو ہمارے علماء ظواہر مفسرین اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دعا فرمائے اللہ پاک میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے شاگردان حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا مولا کائنات انا مدینۃ العلم وعلی بابھا سیدنا عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر بن علاس عبداللہ بن عمر معاذ بن جبل یہ جتنے بڑے فقہا بھی اور مفسرین اکرام اس مبارک دور کے مفسرین سے لے کر آج تک اللہ پاک سب مفسرین کے درجات بلند فرمائے اپنی رحمتیں فرمائے. ایک ہمارے علماء ظواہر ہیں مفسرین اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ اس کی جو تفسیر بناتے ہیں اور ہر تفسیر قرآن پاک کی جو مدلل بدلائل شرعیہ و برحق ہوتی ہے القرآن حجت من کل وجہ. آپ تفسیر مظہری کے اندر دیکھیں گے کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت 1225 ہجری میں آپ کا وصال اقدس ہے اور اپنے شیخ کریم آپ شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کے ان کی زندگی میں آپ کا وصال ہوا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب 1239 میں وصال فرما رہے ہیں یہ 1225 میں اور سلسلہ عالیہ اولیاء نقشبندیہ میں آپ مرید اور خلیفہ ہیں
حضرت سیدنا مرزا مظہر جانے جانا دہلوی نقشبندی غریب نواز قدس سر العزیز کے اپنے شیخ کریم کی طرف نسبت دیتے ہوئے التفسیر المظہری آپ نے تفسیر کا جو ہے نام تجویز فرمایا. اس میں آپ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں گے. آپ جہاں ہمارے باقی تمام کے تمام مفسرین کے اسلوب اور اصولوں پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں، وہاں اصحاب حقائق کی تفسیر بھی آخر پر بیان فرماتے ہیں. وقالت الصوفیۃ، ہمارے صوفیاء کرام اہل حقائق رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت بینہ کے مبارک حصے میں اللہ پاک نے اپنے تمام کے تمام محبوبین مقربین کی 2 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں. پہلی قسم اللہ یصطفی الیہ من یشاء، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں جملہ انسانوں کی روحوں کو جلوہ گر فرمایا، پیدا فرمایا، تو اس وقت سے اللہ پاک نے کئی ہستیوں کی روحوں کو شروع سے ہی اپنے لیے چن لیا، منتخب فرما لیا. فرمایا یہ صرف اور صرف میرے لیے ہے. تو فرمایا یہ جو قرآن پاک کے مبارک الفاظ ہیں اللہ یصطفی الیہ من یشاء، یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جب سے ان کی روحوں کو اللہ پاک نے عالم ارواح میں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چن لیا. وہ اللہ تعالیٰ کے عباد مصطفیٰ ہیں. اور فرمایا کہ کلو من یصطفیہ اللہ تعالیٰ ویجذبہ الی نفسہ بغیر اختیارہ فہو المراد، کہ ہر وہ اللہ پاک کا پیارا بندہ جس کو عالم ابتدا عالم ارواح سے اللہ پاک نے اس بندے کے اختیار کے بغیر ہی اپنی ذات کے لیے چن لیا تھا، وہ محض مرید نہیں ہوتے، ہم المراد، وہ اللہ کی مراد ہوا کرتے ہیں. وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ، اور ایسی ہستیاں یا تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یا پھر ان کے بعد حضرات صدیقین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہیں ہیں. سلسلہ نبوت ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر مکمل ہو گیا. اور میں عرض کروں کہ عملی جو کارنامے، ایک ہے علمی دنیا، ایک ہے علم کے ساتھ ساتھ عملی دنیا. حضرت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمت نے علمی طور پر ہمیں فکر سے نوازا، لیکن بابا قوم جیسی ہستیوں نے اس دور کی ہماری سیاسی، مذہبی، معاشرتی، سماجی قیادت نے عملی طور پر سیاست میں حصہ لیا اور ان کی فکر کو ایک عملی وجود عطا کر دیا. یاد رکھیے، کوئی شک نہیں کہ جب سے یہ فتنہ مرزائیت کا، قادیانیت کا اور ہمارے اس دور کے اندر شان ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا اور اتنا بڑا فتنہ عظیم کھڑا کیا گیا، تو علمی کام ہر طرف سے جاری ہو گیا. لیکن سب سے پہلے اگر عملی طور پر اس کام کو سرانجام دینے والی ہستی ہیں تو شیخ الاسلام سیدنا شیخ الجامعہ علامہ غلام محمد گھوٹوی غریب نواز کی ذات بابرکات ہے. قیامت تک انشاءاللہ تعالی جتنے مجاہدین اور محافظین عقیدہ ختم نبوت اس ضرورت دینی کے محافظ ہوں گے، ان سب کا ثواب بھی انشاءاللہ تعالی حضرت شیخ الاسلام شیخ الجامعہ کے نام اعمال میں مسلسل پہنچتا رہے گا. آپ نے قیامت تک ہمارے لیے راہ عمل متعین فرما دی کہ محبوب کریم علیہ السلام کی مقدس شانوں کا، ضروریات دین کا، ضروریات اسلام کا اور اپنے برحق عقائد و نظریات کا دفاع کس طریقے سے عملی طور پر کیا جاتا ہے، ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے راہ کھول دی حضرت شیخ الاسلام شیخ الجامعہ قدس سر العزیز کی ذات بابرکات نے. فرمایا کہ یہ ہستیاں جن کے اپنے ارادے اور اختیار اور سوچ کے بغیر ہی اللہ پاک نے عالم ارواح سے جن کو اپنے لیے استفاء کا مقام دے دیا، وہ عباد مصطفیٰ اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ بندے ہیں. فَهُوَ الْمُرَاد، وہ اللہ کی مراد ہوا کرتے ہیں. وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ، اور وہ انبیاء اور صدیقین ہیں. سلسلہ نبوت ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ مکمل ہو گیا. اب کوئی نیا نبی، نیا رسول پیدا ہی نہیں ہو سکتا. صدیقین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اس پوری کی پوری امت اور پہلے والے انبیاء کرام کی امتوں کے اندر صدیق اکبر ہیں تو وہ ایک ہستی ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات. ہاں، آپ کی نیابت میں صدیقین کا سلسلہ مردوں میں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہیں.
اور ہمارے مشائخ اہل حقائق کی ایک بہت بڑی جماعت، جیسا کہ آپ دیکھیں گے شرح زرقانی جلد نمبر 7 کے اندر پوری تحقیق بیان فرمائی، ہر دور کے اندر ہمارے مشائخ اہل حقائق کی ایک جماعت مسلسل اس پر آ رہی ہے کہ مردوں میں اس مقام صدیقیت کبریٰ، مقام سر، مقام تقرب کے اوپر فائز ہستی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور خواتین اسلام میں بھی ایک ہی ہستی اس مقام صدیقیت کبریٰ مقام سر پر فائز ہیں، اور وہ حضور سیدۃ النساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی قریب ذات بابرکات ہیں۔ صدیقین کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا قیامت تک، اور آخری صدیق ہستی اس امت کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد میں حضور سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، آپ تک یہ سلسلہ ہر دور میں جاری و ساری رہے گا۔ جو اللہ کی مراد ہوتے ہیں وہ صدیقین، اور آگے فرمایا جو آیت بینہ کے اگلے حصے کے اندر وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہ ان اللہ کے محبوبین مقربین کا ذکر ہو رہا ہے کہ عالم ارواح سے اللہ پاک نے تو ان کو اپنے لیے نہیں چنا، لیکن جب وہ اس عالم دنیا میں آ گئے تو عالم ارواح میں وہ جو چنے ہوں کا ان کو قرب رہا تھا، کیونکہ آپ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الخلق میں، مسلم شریف کتاب الخلق دوسری جلد میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد میں صحیح السند حدیث برکہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کانت الارواح جنودا مجندتا، عالم ارواح کے اندر روحیں لشکروں جماعتوں جنود کی صورت میں گھل مل کے رہا کرتی تھی۔ ما تعارف منہا ائتلافا، جن روحوں کا عالم ارواح میں آپس میں تعارف جان پہچان تھی، وہ عالم دنیا میں ایک مشرق میں پیدا ہو، دوسرا مغرب میں، ایک شمال میں، دوسرا جنوب میں، ائتلافا، پھر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ان کی آپس میں الفت یگانگت محبت آپس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ما تناکر منہا اختلافا، جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے تناکر، دوری، بعد کا شکار ہیں، وہ سگے بھائیوں کی صورت میں بھی ایک والدین کے ہاں ایک گھر میں پیدا ہو جائیں، پھر بھی اختلافہ ان میں اختلاف ہی رہتا ہے، وہ ایک دوسرے سے دوری اور بعد کا شکار رہتی ہیں۔ یہاں انہی کی محبتیں جن کی روحیں عالم ارواح میں ہمیں جو حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی ذات بابرکات، حضور مجدد دوران، عالم ربانی، عارف یزدانی، حضرت سیدنا قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑوی قدس سر العزیز کی ذات بابرکات، حضرت شیخ الجامعہ جیسی کریم ہستی کی بارگاہ اقدس سے یہ عقیدت وابستگی محبت ہے، تو آپ کو مبارک ہو۔ یہ صرف دنیا میں سلسلہ قائم نہیں، دنیا میں تو ہمارا یہ غلامی کا سلسلہ ان بارگاہوں سے قائم ہی اس لیے ہے کیونکہ ہماری روحیں عالم ارواح میں بھی ان سے موانست، انس اور تعلق رکھتی تھی۔ یہ عالم ارواح کے معاملات ہیں، تو فرمایا وہ عالم ارواح میں جو ان کو اللہ تعالیٰ کے عباد مصطفیٰ مصطفین الاخیار کا قرب مل گیا تھا، وہ ہیں چنے ہوئے نہیں، لیکن اس قرب کا نتیجہ یہ کہ جب عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا کر دیے، اور وہ بھی اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کی چاہت کے لیے کشاں کشاں دوڑے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ پہلے والے میرے چنے ہوئے ہیں، یہ میرے چنے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن عالم دنیا میں آنے کے بعد ان کو وہی عالم ارواح والی مجلسیں، سنگتیں، محبتیں عطا ہو جاتی ہیں، اور مجھ میں بھی مجھ کو پانے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میری یہدی الیہ من یونیب، جو بھی میری طرف انابت کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، میں اس کو اپنی بارگاہ کا راستہ اور ہدایت عطا فرما دیتا ہوں۔ فرمایا ہم المریدون، یہ جو عالم ارواح سے چنے ہوئے نہیں، یہاں نیک صحبتوں اور برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لگن اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سخت مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے سے، اطاعت اور عبادت کے ذریعے سے میری بارگاہ میں آتے ہیں، میں اپنے راستے کھولتا چلا جاتا ہوں۔ یہ مراد نہیں ہوتے، ہم المریدون، یہ مرید ہوا کرتے ہیں، وہم اولیاء اللہ الصالحون، اور وہ اللہ تعالیٰ کے صالح اولیاء نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ تو دو جماعتیں آ گئی، ایک ہو گئے مراد اور ایک ہو گئے مرید۔ حضرات صوفیاء کرام نے 25ویں پارے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کے مبارک الفاظ اللہ یصطفی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب کی روشنی میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوبین مقربین کی دو جماعتیں ہیں، پہلی جماعت مراد ہیں، دوسری جماعت مرید ہیں۔
پہلی جماعت میں انبیاء اکرام اور صدیقین ہیں، اور اگر حضرت شیخ الجامعہ غریب نواز ان کا خاندانی پس منظر، وہ جو نیک اتوار والدین عطا ہوئے اللہ نے سبب پیدا فرمایا، اور جو ان کا بچپن مقدس اور بچپن مبارک میں جو ان کی نمازوں کا قضا نہ ہونا، اپنے بزرگوں کی خدمت میں عرض کرنا کہ ہمیں نماز کی طرف لے جائیے، وقت ہو گئے، ہر بچے کھیل کود کی طرف ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت سے ذکر الہی، اور جن کی بچپن میں نماز تہجد نہ قضا ہو، اور جو علم کے حصول کے لیے اتنا کچھ، اور جہاں جہاں ان کا وجود ہو وہاں باقی طالب علموں میں بھی برکت اور خیر کا پہلو غالب آ جائے، اور ان کی برکات ظاہری و باطنی پہنچنے لگ جائیں۔ یہ وہ ہستیاں جن کا انتخاب شروع سے یہ مراد ہستیاں محض مرید نہیں ہیں، اور جو مراد ہوتے ہیں وہ غیر انبیاء میں صدیقین۔ حضرت شیخ الجامعہ کو اللہ نے صدیقیت کے درجات میں سے کوئی درجہ ضرور اپنی بارگاہ میں عطا فرمایا ہوا ہے۔ بچپن مقدس اتنا نورانی، اتنا لطیف، زمانے طالب علمی بے مثل و بے مثال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا اور جو فیض و برکت آپ کی جاری فرمانی ہے، تو اللہ پاک وہ مسبب الاسباب ذات پھر اسباب بھی اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ توفیق کی حقیقت کیا ہے کتابوں کے اندر؟ جعل الاسباب موافقتاً لما یرید العبد، تو اللہ تعالیٰ کی توفیقات یہی ہوتی ہیں کہ بندے کے اندر اللہ پاک جو ارادہ خلق فرما دیتا ہے، اپنی صفت کا ظہور فرماتا ہے، صفت ارادہ کا، اور وہ پھر جیسے جیسے سوچتا جاتا ہے اسباب اس کے موافق اللہ پاک کی جانب سے بنائے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ الاسلام شیخ الجامعہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تکمیل علم کے بعد حضرت سیدنا میرا محی الدین الغوث العظم جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی قدس سر النورانی کا ارشاد گرامی درست العلم حتی صرت قطبا۔ حضرت شیخ الجامعہ کے علاوہ بھی بہت ہستیاں جن میں یہ انوار موجود ہیں، اور حضرت شیخ الجامعہ کی ذات بابرکات بھی آپ تکمیل فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ تدریس کا میدان، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ کے اوقات میں برکتیں جو ظاہر ہوتی ہیں اللہ پاک کی جانب سے، کہ لوگوں کے لیے وہ وقت قلیل ہوتا تھا، آپ کے لیے وہ وقت کثیر اور وسیع ہو جاتا تھا۔ ہر آنے والے لمحے میں جہاں محبت الہی اور یہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے وابستگی، اور یہ چیزیں ہیں جو ان کو حضور مجدد دوران قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ اللہ پاک نے سارے اسباب جو آپ کے لیے مقدر فرمائے عطا فرمانے ہیں، اور حضور قبلہ عالم سیدنا گولوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، آپ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد میں وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ ابد الآباد تک اس عالم میں بھی اور اگلے عالم میں بھی جن سے کائنات خلق فیض یاب ہوتی رہے گی۔ حضرت شیخ الجامعہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، میں طالب علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کے مقام علمی کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو کروں، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے اس دور کا کوئی علم اور فن ایسا نہیں ہے بر صغیر کا کہ جس پر حضرت شیخ الجامعہ غریب نواز علیہ رحمت کی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے مکمل ممارست اور مہارت کا درجہ نہ عطا فرما دے، امامت کے درجے کے اوپر فائز ہیں۔ اور پھر جو عاجزی اور انکساری جو علماء صوفیاء کی برکت میں اور تربیت میں نہیں ہوتے، ان کے متعلق یہ بات بالکل برحق ہے، عملی طور پر نظر آتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے علم کا ظہور چاہتے ہیں، اور جتنوں کو ان کا قرب مل جاتا ہے، جیسے حضرت شیخ الجامعہ کو حضور قبلہ عالم مجدد دوران غریب نواز کا قرب اور فیض ملا، تو یہ ہستیاں علم کو ظاہر کرتی ہیں وہاں جہاں اعلائے کلمت اللہ کے تقاضے آ جائیں، ورنہ چھپا کر اور پوشیدہ۔ اور حضرت شیخ الجامعہ غریب نواز آپ جہاں موقع ہوتا وہاں اس چیز کو ظاہر فرما دیتے۔ جب یہیں آپ کے ایک کالج کے اندر ایک ایسی پروفیسر اور استاد شخصیت کہ جو علوم عصری کے اوپر مختلف شعبوں کے اندر مہارت کا مقام بالخصوص ریاضی کے اندر درک کامل رکھنے کے دعوے دار ہیں، اور وہ طلباء کو پڑھائیں، فیض یاب فرمائیں، لیکن ایک پہلو یہ بھی تھا ان کی
شخصیت کا کہ وہ علماء کرام اور طلباء علم دین پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ان مولویوں کو کیا پتہ ہے، اور یہ مولویوں نے طالب علم اپنے ساتھ لگا رکھے ہیں، ان کی زندگی خراب کر رہے ہیں، مستقبل ان کا تاریخ کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا علم ہوتا ہے۔ اور کلاس میں وہ جب بھی لیکچر دیتے ساتھ ساتھ علماء کی تردید کو بھی ایک یعنی اس کے بغیر وہ نہیں ان کا لیکچر پورا ہوتا تھا، ضرور علماء کی تنقید کرتے تھے۔ ان کو کیا پتا یہ جو نقطہ میں نے اس علم کا ظاہر کیا ہے علماء کب اس سے واقف ہیں۔ حضرت شیخ الجامعہ کی صحبت میں رہنے والے طلباء بھی ادھر سے بھی فیضیاب ہوتے تھے، تکلیف پہنچتی، حتیٰ کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اور جب ان پروفیسر زاہدی صاحب کے پاس بھی حاضر ہونے والوں نے حضرت شیخ الجامعہ غریب نواز کی خدمت میں ان کا یہ مسلسل جاری رہنے والا طریقہ اور عمل آپ کی خدمت میں عرض کیا تو فرمایا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور جب ان کی کلاس میں قدم رنجا فرمایا، لیکچر بھی سنا اور ریاضی کا وہ پیریڈ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ آپ کے ارشادات میں نے سنے، آپ کرم فرمائیں، اور ریاضی کا جتنے بھی ریاضی اور اس کے ذیلی شعبہ جات ہیں، آپ حساب ہے، ہندسہ ہے، جیومیٹری ہے، الجبرا ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں، آپ جو دقیق سے دقیق سوال ہے نا وہ لکھیں، ہم اس کا جواب یہاں لکھتے ہیں۔ چنانچہ پروفیسر زاہدی صاحب نے مشکل ترین جو علم حساب اور ریاضی کے سوالات تھے وہ لکھنے شروع کیے، اور بلا تکلف حضور شیخ الجامعہ یہ نہیں کہ اس پر کوئی غور و فکر فرما رہے ہو، نہیں، برجستہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم کامل بندے برجستہ جوابات تحریر کرتے گئے۔ اور پروفیسر صاحب انگوش پر دنداں کہ مولوی لوگوں کے پاس اس شعبے کا اتنا علم اور اتنا درک، اور اس کے بعد جب چند سوالات کے بعد انہوں نے روک دیا، اپنے کہنے لگے مزید جی میں آپ ماشاءاللہ اس میں ماہر ہیں اور علماء کا مقام میری نظر میں ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ تو پروفیسر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں اس شعبے کے، آپ نے سوالات کیے، ہم نے ہر سوال کا جواب دیا اور آپ نے تصدیق فرمائی کہ جواب بالکل ٹھیک ہے۔ اب کچھ ریاضی کے سوالات ہمارے پاس بھی ہیں جو ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، براہ کرم ہمارے ان سوالوں کا جواب بھی دے دیجئے۔ اور شیخ الجامعہ نے ان کے اس اسپیشل شعبے کے جتنے سوالات رکھے تمام لوگوں کے سامنے ایک سوال کا جواب بھی پروفیسر زاہدی صاحب عطا نہ فرما سکے۔ کہنے لگے حضور آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ میری تربیت فرما دی، میں خدمت میں حاضر بھی ہوگا اور یہ جو اللہ نے آپ کے پاس اس علم کا فیض رکھا ہے اس کو حاصل بھی کروں گا۔ اور آج کے بعد واقعی میں عملی طور پر جان گیا ہوں کہ مجھے علماء کی تنقید نہیں کرنا چاہیے، ان میں بھی بڑی بڑی عظیم ہستیاں موجود اور جلوہ گر ہوتی ہیں۔ اور حضرت شیخ الجامعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جلوہ گر فرمایا ان میں ایک مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیے آپ کی ولادت مبارکہ 1885 میں ہے، اور 1857 میں جنگ آزادی میں باوجوہ اور باوجوہ کثیرہ ناکامی کے باعث جو 90 سال کے لیے انگریزوں کا تسلط ہو گیا، اور پھر انہوں نے صرف یہ نہیں کہ معاشی طور پر، کیونکہ جتنی اس وقت تقاضوں کا وہ شکار ہو چکے تھے، ان کو اپنے لیے معاشی بڑیاں چاہیے تھی، اپنی بھوک انہوں نے مٹانی تھی، بر صغیر سونے کی چڑیا ہے، یہاں وہ آگئے، صرف انہوں نے ہمارے وسائل کو ہی اپنے ملک کی طرف نہیں کھینچا، بلکہ ان لوگوں کے پروگرام اس سے بھی آگے کہ انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے علوم کو، مسلمانوں کے فنون کو، مسلمانوں کی تہذیب کو، مسلمانوں کی ثقافت کو، مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو، ہر چیز کو انہوں نے تہس نہس کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ اور ان مشکل ترین حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دور میں جب پنجاب پر سکھوں کا تسلط ہو چکا ہے اور بر صغیر کے اکثر علاقوں کے اوپر 90% سے زائد علاقوں پر انگریز کا تسلط ہو چکا ہے،
اللہ پاک نے اس وقت حضور سیدنا حجت الاسلام غوث الزمان سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز جن کے متعلق سر سید احمد خان صاحب اپنی شورا آفاق تصنیف آثار السنادید میں لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی شہرہ او از کاف تا کاف است. اس وقت مسلمانوں کی ایک ہستیاں اپنے اپنے محدود دائرہ کار کے اندر ہر ہستی کی عظمت کو سلام ہے. ہمارے تمام کے تمام مراکز علمیہ مراکز روحانیہ وہ فعال تھے متحرک تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر پورے کا پورا تمام کا تمام افغانستان اس وقت سیاسی حالات آپ دیکھ رہی ہیں انگریزوں نے کتنے دیگر گو کر رکھے تھے افغانستان کے سنٹرل ایشیائی ریاست اور کتنے جزیرہ نما عرب کے متصلہ علاقے، ان سب میں تجدید کا فریضہ اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو وہ حضرت سیدنا شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان قدس سر العزیز کی ذات ببرکات کو عطا فرمایا ہے. جب میرے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز اعلیٰ حضرت سیالوی جو حضور قبلہ عالم سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب کے بھی مرشد گرامی قدر ہیں، حضرت سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں. حضور پیر سیال لجپال آپ لوکل سیال نہیں ہیں، آپ علوی ہیں، ہاشمی ہیں. سیدنا غازی عباس بن سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نسل مقدس میں سے ہیں. آپ جب علامہ استاذ الکل محمد علی مکھڈوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی نوجوانی کے عالم میں کوئی 30 سال کی عمر مبارک میں جب آپ حضور پیر پٹھان کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں تو فرمایا جب میں نے حضور پیر پٹھان کا وہ مرکز علمی توسہ مقدسہ دیکھا تو میں حیران رہ گیا. فرمایا طلباء تو ہزار کوئی علم و فن ایسا نہیں حتیٰ کہ توسہ مقدسہ کو اس وقت یونان صغیر کا درجہ حاصل ہے. فرمایا میں نے طلباء کو دیکھا اور اس کے بعد میں نے ایک طرف سے اساتذہ کرام کو گننا شروع کیا اور ہر شعبے کے اساتذہ کرام کو گنتا چلا گیا تو حضور پیر پٹھان کی حیات طیبہ میں توسہ مقدسہ کے مدرسہ عالیہ کے اندر مختلف علوم و فنون پڑھانے والے 200 کامل اساتذہ کرام موجود اور جلوہ کرتے ہیں. حضرت سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ سر سید صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی خدمات کا معاملہ یہ ہے کہ شہرہ او از کاف تک کاف از زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک ان کا فیض جاری و ساری ہے. ان حضرت شاہ سلیمان توسوی غریب نواز نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جس طریقے سے ہم مسلمانوں کے عقائد اور اس ملت بیضاء کو متحد رکھنے کے لیے اقدامات کیے عملی سطح شعوری سطح پر اور جو نتیجہ خیز ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور یہ وہ نتیجہ ہے جس کے انوار ہم قیامت تک پیارا پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا ہے تو ان اللہ تعالیٰ کے کاملین بندوں کے دیے ہوئے اس پروگرام کے نتیجے میں ہمارے سے وجود میں آیا ہے. تو آپ نے جو مبارک مراکز سینکڑوں برے صغیر کے اندر افغانستان کے اندر سنٹرل ایشیائی ریاست کے اندر قائم فرما دیے ان میں ایک ہے سیال شریف اور سیال شریف سے آگے پھر قائم ہوا گولڈا شریف اور گولڈا شریف نے جس ہستی کو ان سارے کے سارے خطوں کے لیے فیضیاب فرمایا وہ حضرت سیدنا شیخ الاسلام شیخ الجامعہ قدس سر العزیز کی ذات ببرکات ہے. آپ اس دور کا کوئی علم اور فن لے لیجئے حتیٰ کہ آپ کے شاگردوں میں حضرت سیدنا امام الواصلین سید المکاشفین ہمارے سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ میں آل رسول علیہ السلام کی اتنی جلیل القدر ہستی امام الواصلین سیدنا امام علی شاہ صاحب غریب نواز قدس سر العزیز کہ جب وہ علامہ امیر محمد دامانی صاحب کے پاس بطور طالب علم صرف نحو پڑھنے کے لیے پہنچے تو استاذ کامل تھے. انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کو فرمایا وقت کا سادات میں سے کتب آ گیا ہے ان پر ابھی منکشف نہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ کتب دوراں ہیں. سید امام علی شاہ صاحب لودرا خیر آبادی قدس سر العزیز فرمایا ان کا کھانا مدرسے سے نہیں ہوگا یہ آل رسول ہے ان کے معاملات خصوصی ہوں گے ان میں کوئی صدقہ خیرات کسی اور کا کوئی فنڈ شامل نہیں ہوگا گھر سے ان کے لیے سارے کے سارے معاملات رکھے جائیں. وہ ہستیاں حضرت شیخ الجامعہ سے فیض علمی پاتے ہیں اور حضرت سید امام الواصلین اور بے شمار آپ کے شاگرد حضرت امام الواصلین کے متعلق کتنے بڑے بڑے علماء فضلاء حضرت غزالی زمان جیسی ہستیاں دست بستہ ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ فیض ہے حضرت شیخ الجامعہ کا علمی فیض.
کوئی علم اور فن ایسا نہیں تھا جس میں درک کامل حضرت امام الباصرین اگر شیخ الجامعہ کی عظمتوں کو دیکھنا ہو تو ان کے ایسی ہستیاں شاگردوں کو آپ ملاحظہ فرما لیجیے. حضرت شیخ الجامعہ پھر جہاں علم کا کوئی آپ نے، اور کیا یہ اس دور کے تقاضوں کو اللہ پاک نے اس ہستی پر منکشف نہیں فرما دیا تھا کہ یہ آپ کا میدان علمی ہے اور اس میں آپ نے جڑیں قائم فرمانی ہے اور جس سے تناور درخت پیدا ہوں گے. آپ آج تو پھر ہمارے کچھ فاضلین نے یہ باتیں ہمارے درمیان شروع کر دی ہیں کہ جناب ہمیں آج سے 600 سال پہلے کا جو ہمارا مرتب نصاب ہے بس اس کے علاوہ تو جو کتاب بھی اب نئی نصاب میں ڈالی جائے گی آپ تو کفر کی طرف چل پڑیں گے. اور ہماری نئی نسل کو، ہمارے بچوں کو وہ پریشان خیالی دے دی ہے کہ الجھ کر رہ گئے ہیں کہ ہمیں عصری علوم اور فنون حاصل کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. وہ امت مسلمہ جس کے کتاب ہدایت قرآن پاک جو ہے وہ ملائکہ کرام کے مقابلے میں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابو البشر علیہ السلام کے متعلق نماز روزے کی بات نہیں محض، وہ تو ملائکہ کرام کا وجود 9.25 لاکھ سال پہلے کا ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تسبیح تقدیس کے ساتھ تنزیح کے ساتھ تو لاکھوں سالوں سے جاری تھی. کوئی عبادات کے متعلق کا سوال حضرت آدم علیہ السلام اور نہ ان کو محض وہ علم بھی تھا. علم آدم الاسماء کلھا. الاسماء بھی تو اسم کی جمع ہے جس مکسر کے اوپر الف لام آیا کھڑا ہے، لیکن آگے تاکید ہے. نحویر پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ کلہم اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ یہ سارے کلمات تاکید ہیں جو عربی زبان میں مختلف احوال کے حوالے سے کلام میں داخل کیے جاتے ہیں. کلھا اللہ پاک فرماتا ہے کائنات خلق کا ایک اسم اور ایک مسمہ، ایک چیز اور اس کی حقیقت اور اس کا علم ایسا نہیں جو میں نے آدم علیہ السلام کو فوری طور پر عطا نہ فرما دیا ہو. تو ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور جس ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام مولے میں کائنات علیہ السلام کی ذات نے ہمیں درس دیا کہ الحکمت دالۃ المومن وجدہ. ہاں جی، حکمت علم یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے گی وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کو عملی طور پر پائے گا. آج ہمارے دور میں پھر یہ باتیں ہیں. اقوام عالم میں اپنے وجود کو برقرار رکھنا، اقوام عالم کی تو رہنمائی ہمارا مقصود تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم اس رہنمائی اور سیادت کے درجے پر تو کیا جاتے، ہم تو اقوام عالم میں اپنا باعزت وجود برقرار رکھنے کی فکریں ہمیں لاحق ہے اور اس میں بھی پتہ نہیں کامیاب ہو پا رہے ہیں یا نہیں. آج یہ باتیں میں جب ان حالات کو دیکھتا ہوں اور ان حالات کے تناظر میں جب میں سیرت طیبہ پڑھتا ہوں حضرت شیخ الجامعہ غریب نواز قدس سر العزیز کی، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ہستی وہ ہیں جن پر حضرت عمر فاروق اعظم کا فیضان ہے کہ سیدنا عمر کی باقی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت وہ بھی ہے جو بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے اور میری امت میں این یکون، اگر میری امت میں سب سے زیادہ محدث ہے تو وہ فہو عمر بن الخطاب میرے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے. ایک لفظ ہوتا ہے محدث. جی ٹائم ہو گیا، حق جاریہ. یا ایک ہوتا ہے لفظ محدث، حدث یحدث تحدیثا فہو محدث، باب تفعیل سے اس میں فاعل کا صیغہ، اور ایک ہے اس میں مفعول کا صیغہ محدث. محدث کے بارے میں دو باتیں موجود ہیں. یہ ہم اہل سنت و جماعت کی کتاب موجود ہے، اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی آپ رجال کشی اور اسماء الرجال کی کتابیں پڑھیں گے. سیدنا ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ کے ترجمے میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. یہ مضمون اہل تشیع کے ہاں بھی مسلم ہے، جمہور اہل اسلام اہل تسنن اہل سنت و جماعت کے ہاں بھی مسلم ہے. الذی لیسا بنبی ولیکن کلامہ یشبہ کلام الانبیاء. اور محدث وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مستقبل میں آنا ہو اس کے لوح دل کے اوپر مستقبل کے حقائق مترسم ثابت اور نقش ہو جاتے ہیں اور وہ انہی حقائق کو
مستقبل سے بہت پہلے حال کے اندر قوم کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، منزل کا تعین بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے راستہ حقیقی کا تعین بھی عملی طور پر فرما رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر جیسی ہستیوں کا خصوصی فیضان اس دور کے اندر شیخ الجامعہ استاذ الکل علامہ غلام محمد گھوٹوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم اس دور میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آج تک آپ دیکھ لیجئے جامعہ عباسیہ اس دور کی اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور آج کے دور کی، آج یہ باتیں ہیں اس وقت 2022 میں 1443 سنہ ہجری میں کہ ہمیں جدید عصری علوم فنون کی طرف توجہ کرنی چاہیے یا نہیں، اور پوری ایک جماعت ہم میں پروردہ ہو چکی ہے جو کفر کے فتوے لگا رہی ہے۔ شیخ الجامعہ کی عظمتوں کو سلام، جن حالات سے ہمیں نبرد آزما ہونا تھا، شیخ الجامعہ نے ان کا ادراک اتنا عرصہ پہلے کر کے اس کے لیے وہ شعبے بھی قائم کر دیے، رجال کار بھی قوم کو عطا فرما دیے۔ حضور شیخ الجامعہ نے جہاں آپ یہ ساری چیزیں آپ نے ہمارے عقائد کی جس طریقے سے حفاظت فرمائی، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق و محبت میں تو آپ فنا کی، جس کو فنا فی الرسول کہا جاتا ہے، اس کی تمام وادیوں کو بحسن و کمال اپنے شیخ کریم کی توجہات اور تربیت سے آپ پار کر کے بقا بالرسول کے اعلیٰ درجے پر اپنے دور میں فائز ہستی ہیں۔ میرے محبوب کی بارگاہ اقدس شان مقدس کے حوالے سے حضرت شیخ الجامعہ کسی کی پرواہ نہیں فرماتے تھے۔ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا۔ اتنی بڑی علمی ہستی، پھر وہ بغیر تفریق کے مذہب و ملت بر صغیر کے لوگوں کو تیار فرما رہے ہیں آنے والے حالات کے لیے۔ ان کو ان باسوں کی طرف آج تو ہمارے کئی ایسے سکالر ہیں، تھوڑی سی شہرت ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں جی محبوب کریم اس میں اختلاف ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ حضرت شیخ الجامعہ کا منہج اور اسلوب یہ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں معاملہ ہوگا نا میرے محبوب کی بارگاہ کا تو میرے محبوب کے نالین شریفین طیبین طاہرین اقدسین منیرین نیرین کے ساتھ مس کر جانے والی مٹی کی بھی عظمت کی حفاظت کا معاملہ آئے گا۔ میں نہیں دیکھوں گا سامنے کون اور میرے بارے میں کیا رائے ہوگی، میں اپنے محبوب کے نالین شریفین کے ساتھ نسبت رکھنے والی مٹی کی ناموس اور عظمت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یار اس دور کے اندر جہاں ہماری تہذیب ثقافت علوم فنون کو تباہ کرنے کی عملی کوشش ہوئی شعوری سطح پر، ہمارے عقائد و نظریات کو متزلزل کرنے کے لیے جو عملی کوشش حضور شیخ الجامعہ غریب نواز عملی طور پر میں کبھی کسی علم شان محبوب کی حفاظت کے لیے عملی طور پر مناظرہ فرماتے ہیں، علم کو ظاہر فرماتے ہیں، محبوب کی عزت و ناموس کی حفاظت اور مسئلہ ختم نبوت میں میں نے عرض کیا کہ آج جتنا بھی اب یہ سلسلہ چلے گا بر صغیر میں عملی طور پر سب سے پہلی جہاں باقاعدہ ایک ریاست کے حکمران کو قائل کرنا ہو، جہاں ججز کو قائل کرنا ہو، غیر مسلم ججز بھی اور انگریز ججز موجود ہوں، ہندو ججز موجود ہوں، اور جہاں مسلمان جج صاحب بھی پہلے مرحلے میں وہ جناب پسپا ہو جائیں اور اپنے قدم پیچھے کر لیں۔ حضرت شیخ الجامعہ نے نہیں دیکھا کہ ریاست کا مزاج کیا ہے، ججز کا مزاج کیا ہے، اور ایک مسلمان جج اپنے قدم پیچھے ہٹا چکے ہیں۔ نہیں، حضرت شیخ الجامعہ کو اللہ پاک نے اپنے دین کی حفاظت کا وہ عزم بالجزم اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ نے سارے کے ساروں کو بالکل صحیح لائن پہ لگا کر الحمدللہ تعالیٰ پوری دنیا عرب و عجم میں مثال قائم کر دی کہ شان ختم نبوت کی حفاظت اس دور کے مطابق تقاضوں کے مطابق ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اس کریم ہستی کے درجات عالیہ مزید بلند فرمائے۔ قرآن پاک کے اس فرمان پر میں اختتام کروں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی خبر محبوب ہم آپ پر بیان فرماتے ہیں، ما نقص علیک من انباء الرسل لنثبت بہ فؤادک، میرے حبیب جتنی رسولان نظام کی خبریں ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں، وجہ یہ اس کا سبب یہ ہے کہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ محبوب آپ کے جتنے بھی امتی ہیں اس وقت، جتنی اہل بیت اطہار کی ہستی ہیں، پیارے صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے
جو بھی میرے دین کی اور انسانیت کی حفاظت کرنے والے ہیں، تاکہ ان کے دل محبوب آپ کے ذریعے سے مضبوط ہی مضبوط رہیں۔ تو پہلے والی ہستیوں کے تذکرے قرآن فرماتا ہے لازماً کیے جائیں، کیونکہ یہ آنے والے لوگوں کے دل کی مضبوطی کا سبب اور ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان کے تذکروں میں فیض ہوتا ہے۔ حضرت ابو القاسم سیدنا جنید بغدادی قدس سر العزیز کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ خناس جو شیطان ہے من الجنت والناس، جو لوگوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو شیطان کے لشکر جنوں انسانوں میں سے رات دن اپنا کام کر رہے ہیں، اور انسانوں اور جنات کے دلوں میں وسوسہ اندازی، تو فرماتے ہیں اس کا حل کسی اور طریقے سے نہیں ہوتا۔ ان وسوسوں کا توڑ ہوتا ہے تو اللہ کے لشکروں کے ذریعے سے۔ عرض کی گئی حضور پھر اللہ کے لشکر کیا ہے جو شیطان کے لشکروں کے مقابلے میں؟ آپ نے فرمایا وہ اولیاء اللہ الکاملین کے ملفوظات طیبات ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ کے کامل بندوں کے تذکار، ان کے مبارک ذکر، ان کے ارشادات عالیہ۔ فرمایا ان خناسوں کا مقابلہ کرے گا تو لشکر الہی کرے گا، اور لشکر الہی اولیاء اللہ کے ملفوظات اور ان کے تذکروں کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ان کریم ہستیوں کے تذکرے ہوں، ان پر تحقیقات ہوں۔ انہوں نے جو مشکل ترین اور نامساعد حالات میں اپنے عمل کے لیے راہ متعین فرمائی ہے، ان کا ہمیں بھی علم اور فیض پہنچے، تاکہ ہم اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جتنے چیلنجز ہیں ہم ان کا سامنا بھی کریں، ان الجھنوں حل بھی کریں، اپنی نئی نسلوں تک یہ امانت آگے پہنچا سکیں۔ اللہ پاک مجھ فقیر حقیر طالب علم کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس کریم ہستی کے فیض و برکات ہمیشہ جاری رکھے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔